بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك يا الله ونصلي ونسلم عليك يا رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، رب العالمین نے اپنے کلام مقدسہ کے اندر 19ویں پارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو گناہوں میں ملوث ہیں اور گناہ سے اب ندامت کے آنسو بہانا چاہتے ہیں اور وہ توبہ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اب ان کا حال کیا ہوگا؟ فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جس نے توبہ کیا اور اس نے نیک عمل کر لیا، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ جن کے برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ یعنی جب انسان سے گناہ ہو جائے تو فوری طور پر وہ توبہ اور ندامت کے آنسو بارگاہ خداوندی میں بہائے تو اللہ تعالی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی، لہٰذا ہمیں نیکیوں کی زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور برائیوں سے، منکرات سے ہمیں بچنے کی اور اجتناب کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک میں شیطانوں کو تو جکڑ دیا جاتا ہے، شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی انسان خواب غفلت میں رہتا ہے، پھر بھی شیطانی وسوسہ اس کے دلوں میں رہتا ہے، تو اب وہ اصل شیطان کام نہیں کرتا بلکہ انسان کا نفس کام کرتا ہے، جس کو نفس امارہ کہتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس سے بھی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر رب قدیر نے سورہ شعراء اور سورہ نمل کا ذکر فرمایا۔ نمل کے معنی آتا ہے چیونٹی، تو 19ویں پارے کے اندر چیونٹی کے نام سے ایک سورت رب نے ارشاد فرمائی، اس کو سورہ نمل کہتے ہیں، چیونٹیوں کی سردار ہے۔ اس کا مختصر سا قصہ یہ ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا تھا تو چیونٹیوں کے سردار نے اپنے گروپ والوں سے کہا کہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں سوراخوں میں داخل ہو جاؤ، کیوں؟ کہیں تمہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر کچل نہ ڈالے۔ جب چیونٹی نے یہ بات اپنے لشکریوں سے کہی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کئی میل کے فاصلے پر دوری پر تھے، لیکن سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی اس بات کو سماعت کیا اور سن کر قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا، حضرت سلیمان چیونٹی کی اس بات پر مسکرا دیے۔ یعنی پتہ چلا اللہ نے اپنے نبیوں کو وہ سماعت عطا فرمائی، وہ طاقت عطا فرمائی کہ اگرچہ کئی میل کے فاصلے پر سلیمان علیہ السلام تھے لیکن چیونٹی کی بات کو سن کر آپ نے مسکرا دیا، تو پھر جو سلیمان علیہ السلام کے بھی نبی سید الانبیاء ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں،
ان کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ تبھی تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کنز الکرامت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی ہمارے نبی کی سماعت کو اللہ نے اس قدر کشادہ عطا فرمایا اور اتنا آپ کو وسیع عطا فرمایا کہ سماعت کی آپ اگرچہ گنبد خضرا میں آرام فرما ہے، لیکن آپ اپنے تمام امتیوں کے اعمال سے باخبر ہیں، اور جو بھی بندہ، جو بھی امتی آپ کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سبھی کو پہچانتے اور جانتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے، یہی صحابہ کرام کا عقیدہ تھا، یہی تابعین کا عقیدہ تھا، یہی بزرگان دین کا عقیدہ، اور یہی ہمارا اور آپ کا بھی عقیدہ ہے۔ انشاءاللہ قیامت تک ہمارے آنے والے نسلوں کا بھی یہی عقیدہ ہونا چاہیے۔ اللہ اسی پر ہم سبھی کو قائم اور دائم عطا فرمائے۔ پھر اسی صورت کے اندر تخت بلقیس کا بھی ذکر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور بلقیس ایک جو اپنے علاقے کی، اپنے سلطنت کی ایک بادشاہ گزری ہے، وہ پہلے تو کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد ایک پرندہ ہے، چونکہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں تھی بلکہ جناتوں پر بھی تھی، پرندوں پر بھی تھی، اور ہواؤں پر بھی آپ کی حکومت تھی۔ اور جب آپ کا تخت لگتا تھا، میٹنگ منعقد ہوتی تھی، تو اس میں دیکھا کہ ہدہد اس وقت موجود نہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ہدہد آیا اور اس نے بلقیس کے بارے میں کچھ باتیں بتائی۔ بلقیس جو سلیمان علیہ السلام کے اس ملک سے کئی میل کے فاصلے پر رہا کرتی تھی، لیکن وہ آتش پرست تھی، یعنی وہ آگ کی پجاری تھی، اور وہ مطیع ہو کر مسلمان نہیں ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھ کر ہدہد کے حوالے کیا، اور ہدہد وہ خط لے جا کر بلقیس کے سینے پر اس نے پھینک دیا، ڈال دیا۔ چونکہ بلقیس جب سوتی تھی تو اپنے محلات کے سارے دروازوں کو بند کر کر چابی اپنے سرہانے رکھ کر سوتی، اور ہدہد جو خط لے کر پہنچا تھا وہ ایک روشن دان سے پہنچ کر اس کے سینے پر ڈال دیا۔ جب وہ بیدار ہوئی تو خط دیکھ کر چونک گئی، اور اس نے جو ہے حیرت و استعجاب کے حالت میں اس کی حالت و کیفیت ہو گئی۔ جب اس نے دیکھا تو اس میں لکھا تھا انہو من سلیمان بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم و کرم والا ہے۔ پھر اس میں کچھ باتیں لکھی ہوئی تھی، تو اس نے اپنے مشیروں سے، اپنے وزیروں سے مشورہ طلب کیا اور کہا یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے۔ پھر بلقیس نے اپنے کچھ خادمہ لونڈیوں اور غلاموں کو تیار کر کے ان کو اچھا زرق برق لباس پہنا کر، سونے کے تشت، ہیرے جواہرات سے مزین کر کے کچھ تحائف حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجا۔ اور ہدہد نے پہلے ہی یہ خبر دے دی تھی کہ وہ آپ کے پاس آنے والے اس کے کچھ غلام اور لونڈیا آپ کی بارگاہ میں تحفے لے کر آئے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک وسیع و عریض میدان میں وہاں پر ایسی قالینیں اور سونے چاندی کے فرش بچھوا دیے، اور اپنی کرسی بیچ میں رکھی، 4000 دائیں 4000 بائیں کرسیاں مزین فرمائی، اور جانور، صحرائی جانور اور طرح طرح کے نقش و نگار والے سب وہاں پر جانور بھی موجود ہو گئے۔ جب ان کی خادمہ اور غلام وہ تحائف لے کر آئے تو دیکھتے کیا ہیں، حیرت و استعجاب میں ڈوب جاتے ہیں۔ جن کی بارگاہ میں ہم سونا چاندی لے کر آئے ہیں، ان کی بارگاہ میں تو جانور سونے چاندی پر پیشاب کر رہے ہیں۔ وہ فوراً حیرت و استعجاب میں ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہوا کہ بغداد کے ایک بادشاہ کے پاس ایک عرابی
ایک گھڑا پانی لے کر آیا، لیکن جب اس نے باغ میں دیکھا کہ اس بادشاہ کے باغ میں تو دریائے دجلہ بہ رہا ہے، تو پھر وہ اپنے اس تحفے پر شرمندہ ہوا۔ لہٰذا پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد ان لونڈیوں اور خادمہ نے جب دیکھا تو بلقیس کے پاس جا کر حال اور اس واقعہ کو، اس سرگزشت کو بیان کیا، تو بلقیس اپنے سواریوں کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کرنے آئی۔ جب بلقیس پہنچ رہی تھی اور ابھی اپنے ملک سے وہ چلی تھی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام ایک نشست میں بیٹھ کر فرما رہے تھے، کون ہے جو اس کا تخت بلقیس کے آنے سے پہلے یہاں پر لے آئے؟ چنانچہ ایک نے کہا، آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے میں تخت لے آؤں گا۔ پھر حضرت آصف بن برخیا، جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آپ کے خالہ زاد بھائی تھے اور آپ کو اسم اعظم معلوم تھا، حضرت آصف بن برخیا نے کہا، اے سلیمان علیہ السلام، میں بلقیس کا تخت پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ بتایا جاتا ہے کہ ان کو اسم اعظم معلوم تھا، انہوں نے پڑھا یا حی یا قیوم، سجدے میں سر رکھ کر پھر اللہ رب العزت نے ان کو وہ اختیار دیا کہ پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ ایسا تخت جو بلقیس نے اپنے محلات میں سے ایک شاندار، بہت ایک اچھے کمرے کے اندر اس کو رکھا تھا، اس کی چوڑائی، اس کی لمبائی 40 گز 80 فٹ اس طرح تھی، اور پھر اس کے جو پہرے دار تھے تقریباً 12,000 لوگ اس کی نگہبانی کر رہے تھے۔ جب بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچی اور پہنچ کر تخت کو دیکھا تو کہہ رہی، یہ تو میرے ہی جیسا تخت ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ تمہارے جیسا تخت نہیں بلکہ تمہارا ہی تخت یہاں پر موجود ہے۔ پھر وہ مسلمان ہوئی، مطیع مسلمان ہو کر بتایا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس کا نکاح بھی ہوا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ساتھ اس کا نکاح کیا، اور پھر سلیمان علیہ السلام 13 سال کی عمر میں بادشاہ ہوئے تھے اور تقریباً 53 سال تک آپ بادشاہ رہے۔ اس کے بعد آپ کی وفات ہوئی اور 1 مہینہ کے بعد بلقیس کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ داستان تخت بلقیس تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے وہ قوت عطا فرمائی تھی جن کی حکومت چرند و پرند پر چل رہی تھی، اور ہمارے حضور علیہ السلام کا حکومت تو یہ ہے کہ ان کی حکومت انسان تے انسان جانوروں کے دلوں میں پر بھی چلتی ہے۔ جانور بھی آپ کا حکم مانتے ہیں اور کنکر بھی آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، شجر و حجر بھی آپ کی بارگاہ میں سلامی پیش کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ شجر و حجر بھی آپ کی بارگاہ میں سلامی پیش کرتے ہیں، سنگ کرتے ہیں، ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو انبیاء کرام سے محبت کی توفیق بارفیق عطا فرمائے، اور غرور و گھمنڈ تکبر سے دور رہنے کی اللہ ہمیں توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ اللهم انت السلام منك السلام اليك يرجع السلام حينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعقلا سليما وذهنا زكيا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا صالحا اللهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي عليه صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. کعبے کے بدرود جا تم پہ کرو درود کعبے کے بدرود جا تم پہ کرو طیبہ کے شمس و دعا تم پہ کرو اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود آنکھ عطا کیجیے اس میں ضیا دیجیے آنکھ عطا اس میں ضیا دیجیے جلوہ قریب آ گیا تم پہ کرو درود کعبے کے بدرود جا تم پہ کرو ذات ہوئی انتخاب وصفو ہوئے لاجواب ذات ہوئی انتخاب وصفو ہوئے لاجواب نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کرو درود کعبے کے بدرود جا تم پہ کرو کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہونا میری رضا تم پہ کرو درود کعبے کے بدرود جا تم پہ کرو درود طیبہ کے شمس و دعا تم پہ کرو الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور من نور الله الصلاة والسلام عليك يا زينة عرش الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب دنیا میں عرافت سے بچانا مولا عقبہ میرا کچھ رنگ دکھانا مولا بیٹھے جو در پاک پیمبر پہ حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله